ذرا سوچئے، ابھی ابھی ایک گنہگار انسان کو قبر میں دفن کیا جا چکا ہے۔ باہر اس کے گھر والے، اس کے دوست اسے اکیلا چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں، اور اس کے لیے اب ایک الگ اور خوفناک دنیا شروع ہو چکی ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ ایک گنہگار کے ساتھ قبر میں کیا کیا معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ لیکن یاد رہے، اس کے ساتھ اس کے برے اعمال کے حساب سے اصل میں کیا ہونا ہے وہ تو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن 6 ایسے عذاب ہیں جو زیادہ تر گنہگاروں کے ساتھ قبر میں پیش آتے ہیں، اور یہ عذاب اتنے خطرناک ہیں کہ ہو سکتا ہے انہیں سننے کے بعد آپ اللہ کے اور قریب ہو جائیں، آپ کا دل نماز میں لگ جائیں، اور آپ کو اپنی آخرت کی اور زیادہ فکر ہونا شروع ہو جائیں۔ اس لیے ایک بھی پوائنٹ کو بنا مس کیے اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، دفن ہونے کے بعد سب سے پہلے اس انسان کی روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ وہ شخص پورے ہوش میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے واپس جانے کے جوتوں کی آواز تک سن رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد قبر فوراً اس شخص کو پہلی مرتبہ سکویز کرتی ہے۔ یہ زمین کا اپنا فطری دباؤ ہوتا ہے جو ہر انسان پر ہوتا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا برا۔ لیکن جہاں نیک لوگوں کے لیے یہ ایک ماں کی حگ کے جیسا محسوس ہوتا ہے، وہیں برے لوگوں کے لیے یہ انتہائی تکلیف دہ اور سخت جھٹکے کی طرح ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد دونوں فرشتے منکر اور نکیر نہایت ہی خوفناک شکل میں اس کے پاس آتے ہیں۔ ان کا رنگ بالکل کالا ہوتا ہے، آنکھیں نیلی اور سیاہ ہوتی ہیں، اور ان کی آواز بجلی کی گرج جیسی ہوتی ہے۔ وہ اس گنہگار شخص سے نہایت ہی سختی سے 3 سوال پوچھیں گے۔ پہلا سوال، من ربو کا، یعنی تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، ما دینو کا، یعنی تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال، ما حضر رجلو الذی بعث فیکم، یعنی یہ کون صاحب ہیں جو تمہیں نبی بنا کر بھیجے گئے تھی؟ حدیث کے مطابق وہ گنہگار شخص ان کی خوفناک آواز اور چہرے دیکھ کر کانپتے ہوئے صرف یہی کہہ پائے گا، ہائے افسوس، مجھے نہیں معلوم، میں تو دنیا میں وہی کہتا تھا جو لوگوں کو کہتے سنتا تھا۔ اور وہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا، اور پھر شروع ہوتا ہے عذاب کا اصلی مرحلہ۔ نمبر 3، جب وہ انسان فرشتوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا تو قبر کو حکم ہوتا ہے کہ اس گنہگار پر ٹنگ ہو جا۔ اب قبر اتنی زور سے دونوں طرف سے سکویز ہوتی ہے کہ اس شخص کی دائیں طرف کی ربز بائیں طرف کی ربز کے اندر دھنس جاتی ہیں، اور یہ ٹنگ قبر کا خوفناک عذاب قیامت تک اس گنہگار کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ نمبر 4، اس کے پاس ایک اندھا اور بہرا فرشتہ بھیجا جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ایسا بھاری ہیمر ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی بن جائے۔ پھر اسی ہیمر سے اس گنہگار کے دونوں کانوں کے درمیان، یعنی سر کے پچھلے حصے یا چہرے پر اس زور سے مارا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسی دردناک چیخ مارتا ہے جسے انسان اور جنات کے علاوہ قریب موجود تمام جانور اور مخلوقات صاف سنتی ہیں۔ نمبر 5، پھر اس گنہگار کے لیے قبر کے اندر ہی جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اس کھڑکی سے جہنم کی گرمی، تپتی ہوئی ہوا اور سمیل اس کی قبر میں آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اسے اس کا آخری ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ اگر تو دنیا میں نیک بنتا تو جنت ملتی، مگر اب تیرا ٹھکانہ یہ آگ ہے۔ نمبر 6، اس سب کے بعد اس کی قبر میں ایک نہایت عجیب سا گھلیز کپڑوں والا اور بڑبوڈار شخص ظاہر ہوتا ہے۔ جب مردہ در کر اس سے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے، تو وہ کہتا ہے، میں تیرے ہی برے اعمال ہوں۔ یہ وہ برے اعمال ہوں گے جو آپ نے دنیا میں کیے ہوں گے، جیسے جھوٹ بولنا، نماز نہ پڑھنا، قرآن کو چھوڑ دینا اور چگلی کرنا۔ یہ خوفناک ساتھی اس گنہگار کا دل بہلانے کے بجائے اسے مزید ڈراتا ہے، اور کاں یمت کے دن تک اس کے ساتھ ہی قبر میں قید رہتا ہے۔ دوستن، یہ وہ 6 خطرناک عذاب ہیں جو گنہگار کے ساتھ قبر میں ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہمارے پاس وقت ہے۔ آج ہی سے اپنی نمازوں کی فکر کریں، اور اس خوفناک عذاب سے بچنے کے لیے اللہ سے سچی توبہ کریں۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔